بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل، سورہ نمل کی تفسیر کا بیان۔ اس سورت میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ الخب، پوشیدہ چیز، پوشیدہ چھپی ہوئی چیز۔ لا قبل، طاقت نہیں۔ السرح کے معنی ہوتے ہیں کانچ کا گارا، اور سرح محل کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع سروح آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا تخت نہایت عمدہ اچھی کاریگری کا ہے جو بیش قیمت ہے۔ مسلمین، تابعدار ہو کر، ردیفہ، نزدیک آ پہنچا، جامدہ، اپنی جگہ پر قائم، اوزعنی، مجھ کو کر دے۔ مجاہد نے کہا نکرو کا معنی اس کا روپ بدل ڈالو۔ اوتین العلم، یہ سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ سرح پانی کا ایک حوض تھا، سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشوں سے ڈھانک دیا تھا، دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پانی بھرا ہوا ہے۔ سورۃ القصص، سورہ قصص کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بعض نے کہا الا وجہ، اس سے مراد بجز اس کی سلطنت کے۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد وہ اعمال لیے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہوں، ثواب کے لحاظ سے وہ بھی فنا نہ ہوں گے۔ مجاہد نے کہا کہ الانباء سے دلیل مراد ہیں۔ لفظ وجہہ ایسا لفظ ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، بلا تعویل اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی سلطنت سے جو تعویل کی گئی ہے یہ مفہوم کے لحاظ سے ہے، ورنہ لفظ وجہ سے ذات باری کا چہرہ ہی مراد ہے کہ وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ چہرہ جیسا بھی ہے اس پر ہمارا یقین وہ ایمان ہے۔ آمنا باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ باب قولہ انک لتہدی من احببت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 4772۔ مسیب بن حزن روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ آپ نے کہا چچا، آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے ہٹ جاؤ گے، ان کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔
راوی نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے روک دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ابن عباس نے کہا اولی القوہ، اس سے مراد کئی زور آور آدمی مل کر بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا پاتے تھے۔ لَتَنُوءُ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھوئی جاتی تھیں۔ فارغہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا۔ الفرحین خوشی سے اتراتے ہوئے، قصی ہی اس کے پیچھے چلی جا۔ قصہ کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا نحن نقص علیک عن جنب، یعنی دور سے، عن جنابہ کا بھی یہی معنی ہے اور عن اجتنابن کا بھی یہی معنی ہے۔ نبتشو تو کے کسرہ کے ساتھ اور نبتشو تو کے ضمہ کے ساتھ دونوں قراتیں ہیں۔ یا تمیرون مشورہ کرتے ہیں، عدوان اور عداء اور تعدی سب کا ایک ہی مفہوم ہے، حد سے بڑھ جانا، ظلم کرنا۔ آنسا دیکھا، جذوۃ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو، اور شہاب اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شعلہ ہو۔ حیات سانپوں کی مختلف قسمیں، جان، افعا، اسود وغیرہ۔ ردعا مددگار، پشت پناہ۔ ابن عباس نے کہا یصدقنی بضمہ قاف پڑھا ہے، اوروں نے کہا، ابن عباس نے یصدقنی قاف پر ضمہ پڑھا ہے، اوروں نے کہا سنشدو کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ عرب لوگوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جعلنا لہو عضدا، مقبوحین ہلاک کیے گئے، وصلنا ہم نے اس کو اور پورا کیا، یجبا کھینچے آتے ہیں، باطرت شرارت کی، فی امہا رسولہ ام القری مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں۔ توکنو کا معنی چھپاتی ہے، عرب کہتے ہیں اکنن تو میں نے اس کو چھپا لیا، کننتو میں نے اس کو چھپا لیا اور میں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ وہی کأن اللہ، اس کا معنی الم تر ان اللہ ہے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ باب قولہ تعالی ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ کے اس فرمان کا بیان جس اللہ نے تم پر قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو فرض کیا ہے یعنی نازل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4773۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں
لرادک الی معاد سے مراد اللہ پھر تم کو مکہ پہنچا دے گا اور پہنچا کر رہے گا۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ہو گیا، اور فتح مکہ کے دن صداقت محمدی کا سارے عرب میں پرچم لہرانے لگا۔ سورۃ العنکبوت، سورہ عنکبوت کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ گمراہ تھے اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے۔ اوروں نے کہا کہ حیوان مراد ہے اور اس کی واحد حیٌ ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ میں علم سے تمیز یعنی کھول کر بتا دینا مراد ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم کی تفسیر کا بیان۔ فلا یربو، جو سود پر قرض دے اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ مجاہد نے کہا یحبرون، اس کا معنی نعمتیں دیے جائیں گے۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنے لیے بسترے بچھونے بچھاتے ہیں قبر میں یا بہشت میں۔ الودق میہ کو کہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا یہ آیت حل لکم مما ملکت ایمانکم، اللہ پاک اور بتوں کی مثال میں اتری ہے۔ تخافونہم، یعنی تم کیا اپنے لونڈی غلاموں سے یہ خوف کرتے ہو کہ وہ تمہارے وارث بن جائیں گے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہو۔ یصدعون، جدا ہو جائیں گے۔ فصدع، حق بات کھول کر بیان کر دے۔ اور بعض نے کہا زوفن اور ضعفن، ضاد کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ دونوں قراتیں ہیں۔ مجاہد نے کہا السوء، برائی، یعنی برائی کرنے والوں کا بدلہ برا ملے گا۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کسی مال کا مالک ہوتا ہے، بھلا تم اور تمہارے بیٹے پوتے اور دوسرے اوتار دیوتا بت وغیرہ جن کو مشرکوں نے اللہ ٹھہرایا ہے وہ لونڈی غلاموں کی طرح ہیں؟ کیا لونڈی غلام تمہارے مال میں ساجی ہو سکتے ہیں؟ یا تم کو ان کا کچھ خوف ہوتا ہے؟ یہ تینوں باتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس طرح یہ دیوتا بت وغیرہ نہ اللہ کے ساجی ہو سکتے ہیں، نہ برابر والے، نہ اللہ کو کچھ ان کا ڈر ہے۔ بلکہ لونڈی غلام تو پھر بہتر ہیں، ہماری طرح کے آدمی ہیں۔ یہ اوتار بت دیوتا وغیرہ تو اللہ سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے۔ وہ خالق ہے، یہ اس کی ادنا مخلوق ہے۔ باقی الفاظ کو آیات متعلقہ میں ملاحظہ کرنے سے ان کے تفصیلی معنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ امام بخاری کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ان الفاظ مذکورہ کو آیات متعلقہ میں تلاش کر کے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4774، مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قبیلے کندہ میں واعظ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بالکل بیکار ہو جائیں گے، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرائے۔ پھر میں ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا
اور انہیں ان کی بات سنائی۔ وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، تم کہہ دو کہ میں اپنی تبلیغ و دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ بناوٹ کرتا ہوں، یعنی میں تکلف بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو فاقہ کی وجہ سے اسے دھوئیں جیسا نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد، تم ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، آپ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم رشتوں کو ملائیں، لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی مصیبت دور ہو۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَائِدُونَ۔ ابن مسعود نے بیان کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو ان کی دعا کے نتیجہ میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ چنانچہ قحط ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے۔ اس کی طرف اشارہ یوم نقتش البطشۃ الکبریٰ میں ہے۔ یہ بطش کفار پر غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اور لزامہ قید سے اشارہ بھی معرکہ بدر ہی کی طرف ہے۔ الف لام میم غلبت الروم سے سیغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پا لی تھی۔ رومی اہل کتاب تھے اور اہل فارس آتش پرست تھے، جن کی رومیوں پر فتح ہونے سے مشرکین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن اس طرح سے ہم بھی مسلمانوں پر غلبہ پائیں گے اور رومیوں کی طرح مسلمان بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ نے پیشگوئی فرمائی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رومی اہل فارس پر فتح پائیں گے۔ چنانچہ پیشگوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ باب قولہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی خلق اللہ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ خلق اللہ سے اللہ کا دین مراد ہے، اور آیت ان ھذا الا خلق الاولین، اس میں خلق سے مراد دین ہے اور فطرت سے مراد اسلام ہے۔ خلق ہے یہاں پہ خلق الاولین، تو خلق سے مراد دین اور فطرہ سے مراد اسلام ہے۔ حدیث نمبر 4775، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے
کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ باب قولہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان، اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 4776۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ آیت اتری تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے، تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ باب قولہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے فرمان کا بیان، قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ حدیث نمبر 4777۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک اجنبی شخص خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان رکھو، ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو یعنی فرض زکوٰۃ کی، اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو ڈوب کر گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مزاج نہ بنے تو یہ عقیدہ لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کی آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کا آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگوں پر حاکم بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ پانی برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، شقی یا سعید، اچھا یا برا۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے فرمایا
انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صاحب جبریل تھے، انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایمان اور اسلام تو سب مومنین کو شامل ہے، اور احسان ولایت کا درجہ ہے۔ پھر احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے تمام خیالات کو دور کر کے اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہو جائے جیسے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ سمجھ کر گناہ اور بری باتوں سے بچا رہے۔ جب یہ حاصل ہو جائے تو وہ آدمی یقیناً ولی اللہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسے کشف و کرامت حاصل ہو۔ کشف و کرامت کا ذکر کرنا نادانی ہے۔ اس کے بعد میں جو دوسرا ایک لفظ آیا ہے انتلد الامۃ ربتہا، اس کا مطلب یہ کہ لونڈیوں کی اولاد بہت پیدا ہو تو ماں لونڈی اور بیٹا گویا اس کا مالک ہوا۔ آخر حدیث میں زمانِ حاضرہ پر اشارہ ہے کہ جنگلوں کے رہنے والے بکریاں اونٹ چرانے والے لوگ شہروں کا رخ کریں گے اور بڑے بڑے عہدے پا کر بڑے بڑے مکانات بنائیں گے، اور وہ آج کل ہو رہا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ حدیث نمبر 4778، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، نر یا مادہ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ ان 5 باتوں کو خزانے غیب کی کنجیاں کہا گیا ہے، جس کا علم خاص اللہ پاک ہی کو حاصل ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو کسی غیر اللہ کے لیے ایسا عقیدہ رکھے وہ اشراک فی العلم کے شرک کا مرتکب ہے۔ تنزیل السجدہ، سورہ تنزیل السجدہ کی تفسیر۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مہین، ناتواں، کمزور یا حقیر، اس سے مراد مرد کا نطفہ، زللنا کے معنی ہم تباہ ہوئے۔ ابن عباس نے کہا جرس وہ زمین جہاں بالکل کم بارش ہوتی ہے، جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یا سخت اور خشک زمین۔ یہدی کے معنی ہم بیان کرتے ہیں۔ باب قولہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ کے اس فرمان کا بیان، کسی مومن کو علم نہیں جو سامان جنت میں ان کے لیے پوشیدہ کر کے رکھے گئے ہیں، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ حدیث نمبر 4779، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا،
اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں، نہ کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کے وہم و خیال میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم کہ جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4780۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی کوئی وہم، گمان، خیال اور تصور آیا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، اللہ کی ان نعمتوں سے معلومات اور آگاہی الگ رہی، ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو کسی نفس مومن کو معلوم نہیں جو سامان اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک کاموں کا جو دنیا میں کرتے رہے۔ سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں سیاسیہم کا معنی ہے قصورہم، ان کے قلعے، محل اور گڑھیاں مراد ہیں۔ گڑھی اس کو بھی قلعہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا ہوں۔ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے جو مومن بھی مرنے کے بعد ترکہ مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کی ادائیگی کر دوں گا، ان کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہوگا اور ان کی اولاد کی پرورش میں کروں گا۔ سبحان اللہ، اس شفقت اور مہربانی کا کیا کہنا۔ باب قولہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ان آزاد شدہ غلاموں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ زید بن حارثہ رسول اکرم کے لیپالک بیٹے تھے، لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ لیپالک لڑکے اپنے حقیقی باپ ہی کی اولاد ہیں، وہ منہ سے بیٹا بنانے والوں کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے، نہ ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ایسے لڑکوں لڑکیوں کے لیے اسلام کا شرعی قانون یہی ہے، اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4782۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے۔
اس کے بعد لوگ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اسلام کے قانون میں لیپالک لڑکے لڑکی کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کو اولاد حقیقی جیسے حقوق نہیں ملیں گے۔ باب قوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اس اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ سو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور کچھ ان میں سے وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرا فرق نہیں آنے دیا۔ نحبہو اپنا عہد اور اقرار، اختاریہا کناروں سے، لأتوہا قبول کر لیں، شریک ہو جائیں۔ حدیث نمبر 4783، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ آیت انس بن نضر کے بارے میں اتری تھی۔ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے، جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، کہ جہاد کی میدان جہاد میں بسط شوق درجہ شہادت حاصل کیا۔ انس بن نضر اور کتنے ہی مجاہد اسی شان والے گزرے ہیں۔ حدیث نمبر 4784، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی۔ میں وہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا۔ آخر وہ مجھے خزیمہ انصاری کے پاس ملی، جن کی شہادت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔ باب قولہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی اسباب دے دلا کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ مامر نے کہا کہ تبرج یہ ہے کہ عورت اپنے حسن کا مرد کے سامنے اظہار کرے۔ سنت اللہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ حدیث نمبر 4785، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہ آپ اپنی ازواج کو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی ازواج کو آپ کے سامنے رہنے یا آپ سے علیحدگی کا اختیار دے دیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اور کہا، میں تم سے ایک معاملہ کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس میں جلد بازی سے کام لو، اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو۔ آپ تو جانتے ہی تھے کہ میرے والد کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو آخر تک۔ میں نے عرض کیا، لیکن کس چیز کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورہ کی ضرورت ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ میں اللہ، اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ باب قولہ
اللہ کا فرمان وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ آیت اور تم آیات اللہ اور اس کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائے جاتے رہتے ہیں۔ آیات اللہ سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ گھروں میں ضرور جاری رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی گھروں میں دینی تعلیم کا چرچا رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہر مسلم گھرانہ میں یہ سلسلہ جاری رکھے، اگر ہر مسلم گھرانہ یہ سلسلہ جاری رہے تو امت کی سدھار کے لیے اس سے بہت دوررس نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ اصلاح ہو جائے گی۔ دینی اسلامی تعلیم آج کے حالات میں امت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 4786، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملہ کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو، اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے وہ آیت جس میں یہ حکم تھا پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، اجرن عظیمہ تک بیچ میں آیتیں حذف کر دی گئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور بیان کیا کہ میں نے عرض کیا لیکن اپنے والدین سے مشورہ کی کس بات کے لیے ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج مطہرات نے بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی۔ یہ حدیث 4786 نمبر کی ہے۔ باب قولہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے رہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہی تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حدیث نمبر 4787، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آیت اور تم اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا قصہ تفسیروں میں پورا مذکور ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ کہ اگر زید اپنی خوشی سے زینب کو طلاق دے دے اور زینب کی بھی خوشی ہو تو آپ ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیں گے، یعنی ان کو اپنی بیوی بنا لیں گے۔ ملکی رواج کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ اس بات کو دل میں چھپاتے رہے۔
آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ بیان بالکل بجا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی آیت کو چھپانا چاہتے تو اس آیت کو چھپا لیتے، مگر جو ہی آپ پر آیت نازل ہوئی آپ نے پورے طور پر اسے پہنچا دیا اور سب کو بتا دیا۔ بعد میں آپ نے زینب سے نکاح کر کے عہد جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑ دیا۔ عہد جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے، اس کی عورت سے نکاح ناجائز ہوتا تھا۔ آپ نے دونوں رسموں کو مٹا دیا اور دونوں رسموں کو توڑ دیا۔ باب قولہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی ان ازواج مطہرات میں سے تم جس کو چاہو اپنے سے دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے سے نزدیک کر لو، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہو، یعنی جن کو تم نے الگ کر دیا ہے، ان میں سے کسی کو پھر طلب کرنا چاہیں تو طلب کر لیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ترجی کا معنی پیچھے ڈال دے، اسی سے سورہ اعراف کا یہ لفظ ہے ارجے، اس کو ڈھیل میں رکھو۔ حدیث نمبر 4788 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنے آتی تھیں، مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی۔ میں کہتی کہ کیا عورت خود اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ان میں سے جس کو چاہو اپنے سے دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے سے قریب رکھو، اور جس کو تم نے الگ کر دیا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کرنا چاہو، جب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4789 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جن کو چاہیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں، جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ان سے اجازت لیتے تھے۔ معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ عرض کر دیتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایثار نہیں کر سکتی اور اپنی باری دوسرے کو میں نہیں دے سکتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔